کیا مسلمان کا حرام چیز سے زندگی بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ یہ عزیز بھائیو ہوا ہے دنیا میں، کسی ملک میں یورپ کے اندر ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے ایک انسان کے دل کی جگہ پر خنزیر کا دل ڈالا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں اس وقت مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ کیا انسانی جان بچانے کے لیے خنزیر کا دل اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا جا سکتا ہے؟ خنزیر کے دل سے انسانی جان بچائی جا سکتی ہے؟ عزیز بھائیو، موٹی سی بات یاد رکھیں، اللہ مالک الملک نے ایمان والوں پر جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان کو، ان چیزوں میں اللہ نے مسلمان کے لیے شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا تداووا عباد اللہ، حدیث کے لفظ ہیں، اے اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کے لیے دوائی کو استعمال کرو، علاج کرو، کرواؤ۔ فإن اللہ لم ينزل داء الا انزل له دواء، اللہ رب العالمین نے کوئی بیماری دنیا میں اپنی زمین پر ایسی اتاری نہیں جس بیماری کی دعا رب نے نازل نہ کی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کی ریسرچ، ان کا تجربہ، ان کا علم وہ بہت ساری دوائیوں تک پہنچ نہیں سکا، وہ الگ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جناب یہ کینسر کا علاج نہیں ہے جب چوتھی سٹیج پر چلا جائے، اور یہ ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا، یہ فلانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، یہ بات 100% باطل ہے، غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اللہ نے کوئی بیماری نازل کی نہیں جس کی رب نے دوائی نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کا علاج آسمانوں والے رب نے نازل کیا ہوا ہے، زمین پر موجود ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور دوسری حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جس چیز کو اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں حدیثوں پر غور کریں، صحیح حدیث ہیں دونوں۔ ان کا مطلب ہے کہ جس کا دل فیل ہو جائے اس کا علاج اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر اس حلال جو ہے نا وہ علاج تک نہیں پہنچ سکتی، ان کی ریسرچ نہیں ہے، ان کو علم اس کا وہ نہیں ابھی تک پہنچ سکے اس کی تہ تک، لیکن موجود ہے۔ تو جب حرام چیز میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے شفا رکھی نہیں تو پھر حرام، خنزیر تو حرام ہے۔ قرآن میں رب نے خنزیر کو کیا کہا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دی ہے۔ تو جو چیز حرام رب نے قرآن میں کر دی ہے اس میں مسلمان کے لیے شفا کہاں سے ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتی ہے شفا؟ جبکہ اللہ کے نبی کہیں اللہ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی نہیں۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا نا، شراب حلال تھی اسلام میں، لوگ پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، اسلام کے شروع میں بھی حلال تھی۔ کئی ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی حلال ہونے کے باوجود، لیکن پینے والے بھی موجود تھے مسلمانوں میں، صحابہ میں بھی موجود تھے۔ تو جب شراب کی حرمت کا آخری حکم اترا نا، حرام ہو گئی شراب، تو بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی ہم بطور دوائی کے شراب کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حرام تو ہو گئی ہے، لیکن علاج کے لیے دوا کے طور پر، دوائی کے طور پر استعمال کر لیں اس کو؟ تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا انہا
لیست بدوائن ولکنھا داؤن، یہ دوائی نہیں ہے، یہ بیماری ہے، بذات خود بیماری ہے، یہ دوائی ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، انہا لیست بدوائن، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ شراب دوائی ہے ہی نہیں، ولکنھا داؤن، بذات خود یہ بیماری ہے۔ نہیں اجازت دی بطور علاج کے بھی اس شراب کو پیارے پیغمبر نے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جب اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی نہیں تھی تو امام الانبیاء کیسے حرام چیز کو شفا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے تھے؟ تو جب اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تو کسی اور کو کیسے حق حاصل ہو گیا؟ وہ کہے خنزیر کا دل لگا کر مسلمان کو اس کو تندرست کیا جا سکتا ہے، کس کو حق حاصل ہے یہ؟ اگر کوئی دنیا کا ازہر کا مفتی یا کسی ملک کا مفتی فتویٰ دیتا ہے حلال کا تو اس کا فتویٰ باطل ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، غلط ہے۔ خون دیتے ہیں وہ بھی علاج کے لیے ہوتا ہے، بھئی خون دیا جا سکتا ہے، خون دیا جا سکتا ہے۔ اصل میں نا یہ بچے نے سوال اس لیے کیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گردے دے دیتے ہیں، کئی اپنے گردے ڈونیٹ کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے گردے فلاں کو دے دو، کئی اپنے گردے بیچ دیتے ہیں زندگی میں، کئی غریب اپنے گردے بیچتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے پاکستان میں گردوں کی خرید و فروخت کا، ڈاکٹر ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر، کاروبار کرتے اور کرواتے ہیں، ہو رہا ہے۔ اور کئی کہتے ہیں مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی غریب مسکین کو لگا دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں موٹی سی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا گھر ہے جو آپ نے اپنی حلال کمائی سے بنایا ہے، مجھے دیانتداری سے جواب دینا ہے آپ نے۔ میں یہاں مرکز میں بیٹھ کر میں کہوں میں نے حاجی عبدالستار صاحب کا گھر میں نے نا وہ مسجد کو ڈونیٹ کر دیا، مرکز کو ڈونیٹ کر دیا، تو میرے ڈونیٹ کرنے سے حاجی عبدالستار صاحب کا گھر وہ ڈونیٹ ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہو جائے گا ڈونیٹ؟ عطیہ کر دوں میں آپ کا گھر کسی کو تو میرے عطیہ کرنے سے عطیہ ہو جائے گا نا؟ جواب دو نا یار، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، میں کیا لگتا ہوں اس کو عطیہ کرنے کا جو شے میری نہیں ہے؟ میں اپنی چیز کو تو عطیہ کر سکتا ہوں جس کا میں مالک ہوں، اور جس کا میں مالک ہی نہیں، وہ چیز کسی اور کی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں کون ہوتا ہوں اس چیز کو عطیہ کرنے والا کسی کو؟ یہ جو انسانی جسم ہے اور انسانی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ انسان کی اپنی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ ملکیت ہے رب العالمین کی۔ ان کا مالک کون ہے؟ رب ہے، اس نے ہمیں استعمال کے لیے دیے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا مالک، ہمیں ان کا مالک نہیں بنایا۔ دلیل کیا ہے کہ مالک نہیں بنایا؟ کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، اس نے ہمیں ان چیزوں کا مالک نہیں بنایا، صرف استعمال کے لیے دیے ہیں، مالک وہ ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جان بھی ہے نا انسان کے جسم میں، ہے نا، جان جو ہے، روح، جان، میں اس جان کا مالک ہوں؟ کیوں جی؟ نہیں ہوں۔ اسی لیے خودکشی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، اور کبیرہ ترین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے خودکشی، اپنے آپ کو مارنا۔ بندہ کہہ سکتا تھا میری جان ہے بھی، میں جو مرضی کروں اپنی جان سے، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ بھئی تیری جان ہے ہی نہیں، یہ جان تو رب کی ملکیت ہے، اس نے کچھ مدت کے لیے تجھے دی ہوئی ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے اس جان پر تصرف کرے گا تو جس چیز سے تو اس جان کو تلف کرے گا قیامت تک اسی چیز کا عذاب تجھے ہوتا رہے گا مرنے کے بعد۔ اگر بندہ اپنی چیز تلف کر دے تو عذاب ہونا چاہیے پھر اسے؟ ہاں، آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کو گرا دیا ہے تو مجرم ہے آپ، سزا ملے گی آپ کو۔ بھئی جو چیز بندے کی ملکیت ہے اس کو تو تلف کر دے، اس کی گنجائش ہے تلف کرنے کی۔ جو چیز ملکیت ہی نہیں اس کو کیسے تلف کر سکتا ہے؟
جس طرح جان تلف نہیں کر سکتا اس طرح عضو بھی تلف. بندہ اپنی آنکھ میں سوا مار کے آنکھ نکال دے، حلال ہے؟ حرام ہے، جرم، مجرم ہے. یہ اسلام میں بھی مجرم ہے، رب کے ہاں بھی مجرم ہے. اس نے حرام کام کیا ہے. کیوں حرام کیا ہے؟ اس نے رب کی دی ہوئی چیز کو ضائع کیا جو اس کی ملکیت نہیں تھی، جو ملکیت کسی اور کی تھی. تو جب آپ کی ملکیت میں کسی کو ہبہ نہیں کر سکتا، تحفہ نہیں دے سکتا، ڈونیٹ نہیں کر سکتا، تو جو رب کی ملکیت ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو ڈونیٹ کرنے والا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں یہ جی ٹی روڈ یا یہ نشاط آباد کا پل میں فلاں مسجد کو ہبہ کرتا ہوں، ہو جائے گا ہبہ؟ کیوں بھائی؟ ہو جائے گا نا. کیوں؟ مسجد بن جائے ادھر، میں نے ہبہ کر دیا مسجد میں کھڑے ہو کر، تو بن جائے نا مسجد، وہاں پر بن جائے گی. جائز ہے بنانی؟ کیوں نہیں جائز؟ وہ میری شے ہے ہی نہیں. میں کون ہوتا ہوں اس کو ہبہ کرنے والا، کسی کو ہدیہ کرنے والا؟ میں ماما لگتا ہوں اس پل کا؟ تو اپنے دل کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے گردوں کا ماما لگتا ہے، چاچا تو ہبہ کرتا پھرتا ہے. یہ رب کی شے، تو کون ہوتا ہے ہبہ کرنے والا، ڈونیٹ کرنے والا؟ تجھے کس نے حق دیا؟ یہ رہا خون، تو خون جو ہے نا یہ اس لیے جائز ہے دینا دوسرے کو. خون اس لیے جائز ہے کہ خون دینے سے بندے کا کوئی عضو ختم نہیں ہوتا. خون اگر آپ نہیں بھی نہ دیں گے تو ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد یہ جتنا جسم میں آپ کے خون ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جانا ہے، اس کی جگہ پر نئے خون نے لے لینی. نہیں بھی دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے دینے سے کوئی عضو کم نہیں ہوگا، وہ دوبارہ پیدا ہو جانا ہے. گردہ دینے سے گردہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، آنکھ دینے سے آنکھ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے. تو آنکھ پر، گردے پر، کسی اور عضو پر اس کو، خون کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نماز وتر کا طریقہ کار کیا ہے، وضاحت فرما دیں. عزیز بھائیو، وتر تہجد کی نماز کا نام ہے. وتر کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے وتر؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. وہ سمجھتے ہیں عشاء کی نماز کا حصہ ہے. وتر کا عشاء کی نماز سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. یہ تہجد کی نماز ہے وتر. اس کو تہجد بھی کہتے ہیں، اس کو وتر بھی کہتے ہیں، اس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اس کو تراویح بھی کہتے ہیں. اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تراویح کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، یہ قیام اللیل کی نماز ہے، یہ صلاۃ اللیل ہے، یہ وتر ہیں، یہ عشاء نہیں ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں. تو اب تہجد کی نماز کا جو طریقہ تھا، اللہ کے نبی کا زندگی بھر کا معمول وہ یہ تھا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیتے تھے. 2 رکعتیں پڑھتے رہتے اور آخر میں کیا کرتے؟ 1 رکعت پڑھ لیتے، تو ساری نماز وتر بن جاتی. ساری نماز کیا بن جاتی؟ وتر. وتر کا معنی ہوتا ہے طاق. 10 رکعتیں 2 کر کے پڑھی اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لی تو یہ وتر ہو گئی. 11 وتر ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اور حکم بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحدہ. رات کی نماز 2 رکھتے ہیں. جب تم میں سے کسی کو خطرہ ہو کہ صبح فجر طلوع ہونے لگی ہے تو وہ 1 وتر پڑھ لے. حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا کرے؟ 1 وتر پڑھ لے. وتر ہے ایک ہی. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وتر، 7 وتر، 9 وتر ایک سلام سے پڑھے ہیں، لیکن کبھی کبھار پڑھے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا معمول نہیں تھا. معمول یہ تھا 1 وتر پڑھنا. اور کبھی کبھار 5، 7، 9 ایک سلام سے پڑھے ہیں. تو ایک سلام سے جب 5 پڑھنے ہیں، جب 7 پڑھنے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلسل 5 رکعتیں پڑھنی ہیں اور آخر میں 5ویں کے بعد تشہد بیٹھ کر سلام پھیر دینا ہے. جب 7 پڑھنی ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ مسلسل 7 رکعتیں پڑھنی ہیں، درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہونا، اور آخری 7ویں کے بعد تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دینا ہے. اور جب 9 ایک سلام سے پڑھنی ہے تو اس میں 2 تشہد ہیں. مسلسل 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، تشہد بیٹھنا ہے، پھر سلام پھیرنے کے بغیر اٹھ جانا ہے، اور پھر 9ویں رکعت پڑھنی ہے، پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. 9 پڑھنی ہو تو پھر یہ طریقہ ہے. اور وتر میں قنوت وتر کہاں پڑھنی ہے؟
اس کا جو صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھنی ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر پڑھنی ہے۔ آپ وتر کی آخری رکعت میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے نبی آخری رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے، آپ نے پڑھی اور قل هو اللہ ولم یکن لہ کفوا احد کے بعد اللہ اکبر کر کے ایسے نہیں کرنا، نہ ایسے کرنا ہے، ہاتھ اسی طرح بندے رہنے دینے ہیں، اور ولم یکن لہ کفوا احد کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ یہ پوری دعا پڑھ کے رفع دین کر کے رکوع چلے جانا ہے۔ یہ ہے امام الانبیاء سے جو قنوت وتر پڑھنے کا طریقہ صحیح بخاری کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیے۔ جی رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بدلنا چاہیے یہ طریقہ۔ نہ آتی ہو تو وہ نہ پڑھے، دعا یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہیں ہوتی بغیر قنوت وتر کے اس کے وتر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دوسری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر قنوت کے پھر وتر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی انسان کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کر چلتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ عموماً ایسا گاؤں میں زیادہ دیکھنے میں آتا، کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں بھی پیچھے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چلنے سے یا کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا، کوئی حدیث ایسی پیارے پیغمبر کی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے۔ البتہ پیچھے ہاتھ رکھ کر اس طرح زمین پر ہاتھ رکھیں اس طرح پیچھے، اور اپنے سرینوں پر بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ جائیں ایسے کر کے، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جائز نہیں ہے۔ پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے یا چلنے سے ممانعت کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے قریب جو مساجد ہیں وہاں جو امام مسجد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اور تمام ولیوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ بھئی جو اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے اور زندہ سمجھتا ہے اللہ کے سوا کسی کو، وہ تو اس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے، اور ایسے بندے کے پیچھے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے والے کی کیسے ہو جائے گی؟ جو لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں اور برا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہاں تک کہ یہ لوگ ٹی وی پر بکواس کرتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ بھئی اگر حکومت نہیں اٹھاتی کوئی اقدام تو اللہ کے ہاں جواب دہ وہ ہے، ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ اسلام کے ان محسنین کے خلاف اٹھنے والی بکنے والی زبانوں کو بند کرے، روکے، یہ فرض ہے حکومت پر۔ اگر وہ نہیں کرتی تو رب کے ہاں جواب دے وہ ہے، میں اور آپ جواب دے نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے رب کو جواب نہیں دینا کہ فلانا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بک بک کرتا تھا، تو نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ بھئی میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، آپ اتنا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس کو نصیحت کر دیں، بھئی تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اپنی عاقبت برباد نہ کر، سمجھا دیں اس کو۔ یا وہ اس طرح کرتا پھر رہا ہے تو قانون تک اس کے اس حرکت کو کیا کر دیں؟ پہنچا دیں، ذمہ داروں تک پہنچا دیں، آپ بری ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، باقی اگلا ایکشن وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت لینا چاہیے اس کو، یہ اس کا فرض ہے، نہیں لیتی تو جواب دے رب کے پاس وہ ہوگی، چھتر کھائے گی، بچے گی نہیں وہ۔ کچھ لوگ تعویذ پہنتے ہیں، تعویذ پر قرآن کی سورت اور فرشتوں کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ جی ہاں بھائی، جہاں لکھا ہوگا یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا بدو یا فلان، یہ تعویذ شرک ہے۔ پہننے والے کا عقیدہ بھی بیڑا غرق اور لکھنے والے کا بھی غرق، مشرک ہیں، سارا کچھ برباد، ان کی ہر شے برباد ہے۔ ایسا تعویذ اس کی اسلام کے اندر ہرگز قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ لکھنے کی، نہ پہننے کی، نہ استعمال کرنے کی۔
صرف قرآنی تعویذ ہو یا مسنون دعا کا تعویذ ہو، وہ اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی کسی کو لکھ کر لکھوا کر نہیں دیا، نہ صحابہ نے کسی کو لکھ کر لکھوا کر دیا، نہ کسی نے پہنا، نہ کسی کو پہنایا انہوں نے، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ تعویذ بھی اسلام میں شفا کا ذریعہ ہوتا بیماریوں کی تو اللہ کے نبی بتاتے اس کو کہ نہ بتاتے؟ آپ لوگوں کو لکھوا کے دیتے کہ نہ دیتے؟ صحابہ یہ کام کرتے کہ نہ کرتے؟ کیا نبی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے نہیں تھے؟ وہ حق چھپانے والے تھے، اور ہم مولوی نبی سے بڑے ہمدرد پیدا ہو گیا لوگوں کے۔ کوئی کسی قسم کا تعویذ پہننا حلال نہیں ہے اسلام میں، اور یہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے وہ شرک ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ قرآن شفا ہے۔ تو کئی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن تو شفا ہے، تو ہم تو قرآن ہی لکھ کر دیتے ہیں، ہم کوئی شرکیہ الفاظ اس میں نہیں لکھتے، تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے۔ بھئی کوئی شک نہیں ہے قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، لیکن قرآن کس چیز کی شفا ہے؟ کفر کی، شرک کی، حسد کی، کینے کی، بغض کی، نفرت کی، بدعات کی، خرافات کی، یہ جتنی بیماریاں ہیں نا عقیدے کی، ایمان کی، ان ساری بیماریوں کی شفا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن اللہ نے پیٹ درد کی یا سر درد کی شفا بنا کے نازل نہیں کیا، نہ کان درد کی اور آنکھ درد کی شفا بنا کے اتارا ہے۔ یہ کفر، شرک اور اس طرح کی روحانی بیماریوں کی کیا ہے؟ شفا ہے۔ چلو یہ الفاظ عام ہے قرآن کی آیت کے، الفاظ کیا ہیں؟ عام ہیں۔ قرآن کی آیت کے یہ الفاظ عام ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا ہے، مطلق شفا ہے۔ میں مانتا ہوں مطلق ہے، عام الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو اور اس پر عمل کرو سمجھ کر، تو بے شمار بیماریوں سے تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مل جائے گی۔ اس شفا کا طریقہ ہے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کو پہننا نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ پہننا نہیں؟ قرآن میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے اور کہا وَيَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ، اس کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا ہے نا قرآن میں، تو شہد میں بھی شفا ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے، شہد کی بوتل ڈوری میں ڈال کر گلے میں لٹکا لینی چاہیے، تو شفا مل جائے گی نا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے شہد شفا ہے۔ تو ان مولویوں کو چاہیے بوتلوں میں شہد بھر کر ڈوری میں ڈال کر لوگوں کے گلے میں لٹکا دیں اور کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے شفا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر شفا ملے گی نا۔ اور عقل کے اندھے، یہ ڈوری میں ڈال کر گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، اس کو کھانے سے پینے سے شفا ملتی ہے۔ ہاں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے، اس کو گلے میں لٹکانے سے نہیں ملتی۔ قرآن میں آیت سجدہ آتی ہے، کیا وضو کر کے سجدہ کرنا چاہیے اور سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بھئی وضو کرنا ضروری نہیں ہے سجدہ تلاوت کے لیے۔ اسلام میں میں نے بڑی مرتبہ بتایا، اسلام میں صرف نماز اور طواف کی عبادت کے لیے وضو شرط ہے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، باقی کسی عبادت کے لیے وضو ضروری ہے ہی نہیں اسلام میں۔ نماز اور بیت اللہ کے طواف کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ ہر عبادت اللہ کی بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، سوائے نماز کے اور سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے قرآن پڑھا کرتے تھے، پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں ہے، سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ 7 بہن بھائی ہیں، 4 بہنیں اور 3 بھائی، 2 بھائی شادی شدہ ہیں، 4 بہنیں شادی شدہ ہیں، آخری بھائی کنوارا ہے۔ میرے بہنوئی میری 4 بہنوں کو پریشان کر کے گھر سے بار بار نکالتے ہیں،
کہ اپنے بھائیوں اور والدین سے حصہ زمین لے کر آؤ جبکہ والد صاحب اور والدہ حیات ہیں، ایک بچے کی ابھی شادی کرنی ہے۔ بھئی یہ جو اگر بات اسی طرح ہے جس طرح لکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے یا جھوٹ لکھا ہوا ہے، اگر بہنوئی ایسا کام کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ انسان ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے چاروں بہنوئی انسان ہیں۔ جو انسان ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا بھونڈا، اس طرح کی گھٹیا، اس طرح کی کمینی حرکت وہ نہیں کر سکتا، انسان نہیں کر سکتا کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا نہیں سوال کر سکتا، بیٹی نہیں سوال کر سکتی کہ مجھے میرا حصہ دو۔ نہ بیٹے کا کوئی حصہ ہوتا ہے باپ کی زندگی میں، نہ بیٹی کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ یہ چوتھے محلے سے یہ کہاں کا انسان آ گیا جو حصہ مانگتا ہے بیٹی سے؟ اس کے دماغ میں انسانیت ہوتی ہے، وہ ایسی بھونڈی، ایسی گھٹیا، ایسی کمینی، ایسی خست والا کام انسان نہیں کرتے ہیں۔ باپ کی مرضی ہے، اپنی زندگی میں اگر وہ دینا چاہتا ہے اولاد کو تو بیٹوں بیٹیوں کو برابر برابر دے گا، نہیں دیتا تو نہ بیٹا تقاضا کر سکتا ہے نہ بیٹی تقاضا کر سکتی ہے۔ ایک ٹیڑی پیسہ کا حق نہیں ہے بیٹے کا اور بیٹی کا وہ باپ سے مانگے اور باپ ان کو دینے کا پابند ہو، اسلام میں نہیں ہے۔ جی زندگی میں دینا ہے تو برابر دینا پڑے گا۔ بہت جگہ پڑھا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنی چاہیے۔ پوچھنا یہ ہے بھئی اس کی سند میں اختلاف ہے، حسن درجے کی بن جاتی ہے یہ روایت، عمل ہو سکتا ہے اس پر، آپ پڑھ لیا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔